صلاة الله سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں بعض لوگ جو ہیں چند کاموں کے بارے میں ایک عجیب غلط فہمی اور وہم کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں یا غیر مبارک قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی بھی اہم کام کرنا انسان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ اس مہینے کو غیر مبارک یا منحوس کیوں سمجھتے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ کے لخت جگر، نور نظر، آقائے دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے نواسے کی شہادت ہوئی تھی، اور بہت دردناک طریقے سے ہوئی تھی، لہٰذا یہ مہینہ منحوس ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں سے ہمارا ایک سوال ہے کہ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے مہینہ منحوس ہو جاتا تو پھر تو شاید اسلام میں کوئی مہینہ بچے کہ جس میں کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اسلام میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید تھوڑی ہیں، بلکہ اگر جائزہ لیا جائے اور سرسری جائزہ بھی لیا جائے تو یہ بات پتہ چلے گی کہ سال کا کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں کسی نہ کسی صحابی کی، تابعی کی، اللہ کے ماننے والے کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ ایسے تو ہمارا پورا سال ہی منحوس ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، بے سند ہے، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برعکس اور خلاف ہے، غلط ہے یہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس مہینے کو مبارک کہا ہے اور اس مہینے کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ نے، دیکھیے ایک بات خاص طور سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام ایام اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایک ایسا دن نہیں ہے کہ جو منحوس ہو۔ سبھی دن اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، سبھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے جن دنوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، نسبت دے دی ہے کسی طرح بھی، تو وہ اس کی فضیلت کے لیے زیادتی کا سبب بن جاتی ہے۔
جیسے اللہ رب العزت نے، جیسے تمام کی تمام زمین اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی مخلوق، لیکن بیت اللہ کی جگہ تمام کی تمام عمارتیں یہ تمام کی تمام مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ یعنی کعبہ اس کی ایک خاص حیثیت ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے ایک خاص حیثیت دی ہے، اپنی طرف سے ایک نسبت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت جو ایسی عمارت ہے کہ جس پر پلاسٹر بھی نہیں ہے اور تمام عمارتوں سے یہ تمام مساجد سے زیادہ افضل ہو گئی ہے۔ ایسے ہی تمام ایام اللہ رب العزت کے ہیں، ان میں کچھ دنوں کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرما لیا ہے، کچھ نسبت عطا فرما دی ہے، تو اس کی فضیلت میں اضافے کا سبب بنا ہے۔ یہ محرم کے مہینے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ مہینہ افضل ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں بڑے اہم کام انجام دیے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ شہادت کی وجہ سے مہینہ منحوس نہیں ہوا، اور شہادت کی وجہ سے کوئی دن کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ اس مہینے میں شادیوں کے کرنے کو، نئی دکانوں کے کھولنے کو، نئے کاروبار کے کرنے کو، نئے سفر کے کرنے کو یا وغیرہ وغیرہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، یا ان کی طرف سے وہ کسی نقصان کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں، کسی وہم میں مبتلا رہتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی تعلیم اسلام کی طرف سے ہمیں نہیں ملی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ ایک بہت المناک، بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ اس مہینے میں ہوا تھا کہ شہزادہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے لوگوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ بات ضرور ہے، لیکن یہ بات خاص طور سے یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی شہادت کی وجہ سے نہ وہ دن، نہ وہ تاریخ، نہ وہ سال، نہ کوئی اور سال، کوئی اور مہینہ منحوس ہوا ہے، نہ ہوگا۔ دوسری بات کہ شہادت والے دنوں کو منانا کیسے چاہیے؟ بعض لوگ شہادت کے نام پر مجالس لگاتے ہیں اور تذکرہ حسین کے نام کے عنوان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قصہ گوئی کرتے ہیں، کچھ اشعار پڑھتے ہیں، کچھ آپ کے قصے سناتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں اب جو ہے وہ جھوٹ کی آمیزش ہونے لگی ہے، مبالغہ آرائی بہت زیادہ کی جانے لگی ہے۔ تو جہاں تک سچائی کا اس سے تعلق ہے، سچ باتیں کہی جائیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مبالغہ آرائی کی جائے گی، جھوٹ کہا جائے گا، تو یہ چیز انتہائی گناہ کا سبب، وبال کا سبب بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ ایسے واعظ کو، ایسے واعظین اور ایسے مقررین جو جھوٹ اور مبالغہ آرائی میں حد درجہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو پہچان کر ان کی باتوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ قصہ گوئی کی مجالس لگانا کیسا ہے؟ تو شریعت میں ہمیں ایسی کوئی بھی نظیر نہیں ملتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی حکم اور ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کہ شہادت والی تاریخ جب لوٹ کر آئے تو شہید کے لیے مجالس لگائی جائیں۔ شہادت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزیز ترین لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ کے بعد بھی یہ شہادتوں کا سلسلہ آگے چلتا رہا ہے، یہ ہمیں کسی کا عمل نہیں ملتا ہے۔
صحابہ نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کا یہ طرز عمل کہ بیٹھے ہو، مجلس لگاؤ، اعلان کراؤ، لوگوں کو جمع کرو اور فلاں شہید کے قصے سناؤ، اور اس کے بعد واویلا کرو، گریبان پھاڑو، اپنے آپ کو مارو پیٹو، ماتم کرو، اور ماتم کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کرو، رو رو کر محلہ جگاؤ، ان تمام چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل غلط ہیں، بے بنیاد ہیں۔ اور یہی حکم عاشورہ کے دن کھچڑے پکانے کا اور شربت کی سبیل لگانے کا بھی ہے۔ آپ لوگوں کو پکا کر کھلائیں، کسی دن بھی کھلائیں، کچھ بھی کھلائیں، لیکن بعض لوگوں نے حلوے، کھچڑے اور شربت کی سبیل کو بالکل لازمی قرار دے دیا ہے کہ اگر کسی گھر میں نہ ہو تو آس پڑوس کے لوگ، رشتہ دار، احباب اس کو ٹوکنے لگتے ہیں کہ محرم آیا تم نے یہ نہ کیا، محرم آیا تم نے کھچڑا نہ پکایا، محرم آیا تم نے ہماری دعوت نہیں کی کھچڑے کی، اور تم نے شربت کی سبیل نہیں لگائی، یا کسی نے لگا رکھی ہو تو کوئی اگر نہ کھانا چاہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم محرم کا کھچڑا نہیں کھاتے، شربت نہیں پیتے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ یعنی لازم قرار دے دیا ہے لوگوں نے، لازم سمجھ رکھا ہے، واجب سمجھ رکھا ہے، اور اس سے اعتراض کو گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے کرنے کی، اس عمل کی ہی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ لہذا ان تمام تر رسومات سے اور توہمات سے اور مروجہ مجالس وغیرہ لگانے سے ہمیں جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے تو پھر کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں یہ مہینہ آیا تو آپ نے کیا کیا، اور آپ نے اس مہینے سے متعلق کیا ہدایات دی۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مبارک قرار دیا۔ دوسری بات، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، پتہ کرو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے علاقے سے دور جا رہے تھے اور راستے میں دریا کا سامنا ہو جاتا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ جاتا ہے، وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا۔ تو پھر اللہ کے فضل سے وہ لوگ دریا پار کر جاتے ہیں اور فرعون اپنے تمام لشکر کے ساتھ اس دریا میں انہی کی نظروں کے سامنے ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ جو دن تھا یہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ تو یہ لوگ شکرانے کے طور پر، اس یاد کے طور پر جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو ہم تو حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ لیکن آپ نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت بھی ایک حدیث میں مسلمانوں کو دی کہ دیکھو یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے ایک روزہ رکھنے میں، لہٰذا تم 2 روزے رکھا کرو، اس کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کر لو۔ پھر آپ نے خواہش ظاہر کی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں جو ہے عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ تو لہٰذا جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ عاشورہ کے ساتھ یا تو 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کوئی قید نہیں کی کہ اس سے پہلے ملائیں یا اس کے بعد ملائیں، تو بعد میں بھی ملایا جا سکتا ہے، پہلے بھی ملایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا ہی روزہ رکھ رہا ہے تو یہ مکروہ ضرور ہے، روزہ ہو جائے گا اس کا، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والا
اپنے پچھلے تمام سال کے گناہ بخشوا لیتا ہے۔ اس مہینے کے روزے کی فضیلت، عاشورہ کے روزے کی فضیلت کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ ایک وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ عاشورہ کا روزہ پہلے رمضان سے پہلے فرض ہو گیا تھا۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کی فرضیت اٹھا لی گئی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال علیہ السلام۔ اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے حضور علیہ السلام نے، تو اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، شہادت کے نام پر یا آپ کے غم کے نام پر وہ ماتم کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ کوئی دینی کام نہیں کر رہے ہیں، اور وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خود نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ممانعت تو موجود ہے ہی، احادیث میں اس عمل کی کوئی گنجائش پہلے ہی نہیں ملتی ہے۔ بعد میں اس پر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جب آپ نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ بھئی اب شہادت پکی ہے، محسوس ہونے لگا تھا، تو آپ نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو یاد رکھنا، میں شہید ہو جاؤں گا، اور میں اگر شہید ہو جاؤں تو میری شہادت کے بعد میری نعش پر، میری قبر پر جہالت والے انداز میں نوحہ مت کرنا، ماتم مت کرنا۔ آپ نے اس کو باقاعدہ منع کیا تھا۔ لہذا وہ لوگ جو اس عمل میں مبتلا ہیں، وہ لوگ اپنے عمل کے جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے لگے ہیں، کہ دین کے نام پر وہ کیسی بے دینی والے کام کرنے لگے ہیں، اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، بجائے ثواب کے اپنے اوپر اللہ کے عتاب کو، غصے کو مسلط کرنے والے کام کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور آپ لوگ خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ جس کی طرف سے بہت زیادہ لاپرواہی کا شکار ہے اس وقت ہماری مسلم قوم، وہ بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بالکل بھی نہ بتایا جاتا ہے، نہ سکھایا جاتا ہے، اور نہ جب وہ ایسی مجالس میں، ایسی چیزوں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بے دینی کا سبب ہوتی ہیں، نہ ان کو روکا جاتا ہے۔ اپنے تمام بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ کام غلط ہیں، ان کاموں میں آپ شامل نہیں ہوں گے۔ آج ان کو بتایا جائے گا، کل کو بڑے ہو کر وہ اسی بات پر عمل کریں گے جو آپ بتائیں گے۔ آپ بتائیں گے نہیں تو ان کو اپنے آس پاس کے ماحول میں یہ اعمال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں پر سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کھچڑے پک رہے ہیں، ماتم ہو رہے ہیں، زخمی کیا جا رہا ہے، اور سینہ کوبی ہو رہی ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، جلوسوں کو دیکھتے ہیں، تعزیوں کو دیکھتے ہیں، اور اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس میں کس طرح کی واہیات قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم روکتے نہیں ہیں، وہ اس کو ٹھیک سمجھنے لگیں گے، اور آگے چل کر وہ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بلکہ کرنے والوں کی تعداد، جو لوگ اس کو ٹھیک سمجھ کر کرتے ہیں نا، اپنے عقیدے کے طور سے ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ سب لوگ جو شامل ہوتے ہیں، جو بھیڑ نظر آتی ہے، یہ اپنے لوگوں کی نظر آتی ہے کہ تفریح کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہاں دین کے نام پر مذاق کیا جا رہا ہے اور آپ تفریح کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کل کو اگر میدان محشر میں نواسہ رسول، شہزادہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں میں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کی لسٹ بنائی جائے اور فہرست بنائی جائے گی، تو آپ کا نام کہاں آئے گا؟ ایسے لوگوں کا نام کہاں آئے گا؟ سوچیں کہ ان کا نام تفریحات میں اور ایسے مشاغل جو دین سے
قطعاً تعلق نہیں رکھتے تھے، ان سے دوری کا سبب بنے ہوئے تھے، ان میں آپ کا نام آ جائے، خدا نہ کرے نام آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں درخواست کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو صحیح عمل کی توفیق عطا کرے، صحیح عقیدے کی توفیق عطا کرے، اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ تو سکتے، قرآن کریم پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، دعا کریں، ان کی شہادت کو یاد کریں، ان کے مقصد کو یاد کریں کہ کس مقصد کے لیے انہوں نے، کیا بات تھی ایسی کہ جس کے لیے انہوں نے جو ہے سر کٹا دیا، کیا بات تھی ایسی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو کٹا دیا، اپنے بھتیجوں کو کٹا دیا، کیا بات تھی ایسی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری زمین جائیداد سے بالکل چھوڑ چھاڑ کر وہ کربلا کے میدان تک پہنچ گئے، اور اس قدر قسم پرسی کے حالت میں انہوں نے اپنے ایام کاٹے؟ کیا وجہ تھی ایسی؟ کیا کوئی دوسرا راستہ تھا؟ نہیں۔ ان کے مقصد پر غور کریں۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں اس بات کا جواب دینا ہے۔ آج غور نہیں کر رہے، کل کو اللہ رب العزت کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اپنے نبی کو ایک مقصد کے تحت بھیجا تھا، ان کے صحابہ کو میں نے ایک مقصد کے تحت تمہارے سامنے پیش کیا تھا، ایک مقصد دے کر ہم نے اس دین کو دنیا کے اندر انبیاء کے ذریعے ہم نے بھیجا تھا۔ تم نے اس مقصد پر کتنا کام کیا، اور تم اس مقصد سے کتنے پیچھے رہے تو اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ پوچھ ہو جائے گی، سوال ہو جائے گا، اور ہمارے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت کے عتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہر طرح کی بے راہ روی سے، ہر طرح کے غلط فیصلوں سے، غلط عقیدے سے، غلط اعمال سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی بدعت سے ہم سب کی تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا